ابن انشا سے میری دوستی 1951 میں شروع ہوئی۔ ان دنوں میں ریڈیو پاکستان کے خبروں کے محکمے میں سب ایڈیٹر تھا، اور میرے ذمے یہ کام تھا کہ بڑی خبروں کے بعد جو چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں ان کو انگریزی میں لکھوں، جن کا ترجمہ ابن انشا کرتے تھے۔ میں ان دنوں جس گھر میں رہتا تھا کراچی میں، وہ قریب تھا جمشید روڈ کے ان سرکاری کوارٹروں کے جن میں سے ایک میں ابن انشا رہتے تھے۔ سو اکثر ہم ایک ساتھ ہی ریڈیو پاکستان، پرانا ریڈیو پاکستان، وہاں جایا کرتے تھے، اور جس شام ہماری ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ گرو مندر سے لے کر اور کلفٹن کے پل تک پیدل آیا اور جایا کرتے تھے۔ بھیڑ اس زمانے میں بہت کم تھی۔ ہمارے ساتھ، آپ کو زیادہ تمیز نہیں باندھوں گا، آپ نے غالب کے بے مثال خطوط تو پڑھے ہوں گے۔ ایک ان کا اور خط جس کا عنوان ہے بقلم خود، سناتا ہوں۔ لو مرزا تفتہ، ایک بات لطیفے کی سنو، کل ہرکارہ آیا تو تمہارے خط کے ساتھ ایک خط کراچی بندر سے منشی فیض احمد فیض کا بھی لایا، جس میں لکھا ہے کہ ہم تمہاری 100 سالہ برسی مناتے ہیں، جلسہ ہوگا جس میں تمہاری شاعری پر ایک نہیں کئی مضمون پڑھیں گے، لوگ بحث کریں گے، تمہاری زندگی پر کتابیں چھپیں گی، اور ایک مشاعرہ بھی کرنے کا ارادہ ہے۔ تم بھی آؤ اور خرچہ آمد و رفت کا پاؤ، دن کی روٹی اور رات کی شراب بھی ملے گی۔ بہت خیال دوڑایا، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ صاحب کون ہیں، ان سے کب اور کہاں ملاقات ہوئی تھی، اگر شاعر ہیں تو کس کے شاگرد ہیں۔ بارے منشی ہیرا سنگھ آئے تو دریافت ہوا کہ ادھر لاہور اور ملتان کی عملداری میں ان کا نام مشہور ہے۔ متوطن سیالکوٹ کے ہیں کہ لاہور سے آگے ایک بستی ہے جہاں کھیلوں کا سامان اور شاعر اچھے بنتے ہیں۔ ایسے کہ نہ صرف ملک کے اندر ان کی مانگ ہے بلکہ دساور کو بھی بھیجے جاتے ہیں۔ ان منشی فیض احمد کے متعلق بھی منشی ہیرا سنگھ نے بتایا کہ اکثر یہاں سے دساور کو بھیجے جاتے ہیں، وہاں سے واپس کیے جاتے ہیں، لیکن یہ پھر بھیجے جاتے ہیں۔ ادھر جو ماورائے قفقاز روس کی سلطنت ہے، وہاں کا والی ان کی بہت قدر کرتا ہے، اپنے ہاں بلاتا ہے، خلعت دیتا ہے، اور پچھلے دنوں ان کی شاعری سے خوش ہو کر تمغہ اور انعام 100,000 بھی بخشتا ہے کہ لینن انعام کہلاتا ہے، اور کسی کو ملتا ہے۔ یہ قصیدہ اچھا ہی کہتے ہوں گے، لیکن اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ دلی کا قلعہ آباد تھا تو بادشاہ کا قصیدہ اور جوان وقت کا صحرا ہم نے بھی لکھا تھا۔ غفران مآب نواب رامپور کی مدح میں اکثر اشعار لکھے، لیکن کبھی اتنی یافت نہ ہوئی کہ ساہوکار کا قرضہ چکتا کرتے۔ اتنی سرکاریں دیکھیں، آمدنی وہی 162 روپے 8 آنے، فتوح کا اعتبار نہیں، آئے نہ آئے۔ منشی ہیرا سنگھ نے یہ بھی بتایا
کہ یہ فیض احمد فیض پنجابی ہوتے ہوئے بھی آدمی نیک اور شستہ مذاق کے ہیں. کسی مدرسے میں لڑکے پڑھاتے ہیں. لڑکے پڑھانے والوں کے حق میں میری رائے اچھی نہیں ہے. نجات کا طالب غالب. یہ ایک پیروڈی ہے. پیروڈی ادب کی وہ صنف ہے جس میں کسی بڑی چھوٹی بھی لیکن زیادہ تر بڑی ادبی تخلیقوں کی مزاحیہ نقالی کی جاتی ہے. تو ابن انشا کو اس صنف میں بھی بہت بڑا کمال حاصل تھا. ایک اور پیروڈی پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے استاد مرحوم. استاد مرحوم کے پورا نام ان کا حضرت شاہ الہدین چراغ چشتی نظامی ریواڑوی تھا. ہمارے اسکول میں اردو اور فارسی پڑھاتے تھے. وطن کی نسبت اردو تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، فارسی ایک طرح سے ان کے گھر کی زبان تھی. عربی کے بھی فاضل تھے. ماشاء اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور ایسے کئی عربی جملے بے تکان بولتے تھے. ہاں، انگریزی کی لیاقت انہوں نے خود پیدا کی تھی. اس پر راکن کو بھی حیرت ہوتی تھی. ایک بار ایک دیہاتی منہ اٹھائے، ہم ان کی کلاس میں گھس آیا. حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا، گیٹ آؤٹ. اسے تعمیل کرتے ہی بنی. علاقے کا مال افسر ایک انگریز تھا. ایک روز اسکول میں نکل آیا اور آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا رہا. استاد مرحوم برابر سمجھتے تھے اور سر ہلاتے تھے، بلکہ بیچ بیچ میں موقع و موقع یس یس اور پلیز پلیز بھی کہتے جاتے تھے. پرانے بزرگوں حالی سر سید شبلی وغیرہ کے متعلق سنا ہے کہ انگریزی سمجھتے تھے لیکن بولنے سے پرہیز کرتے تھے. ایک روز ایک انگریزی کی کلاس میں، ہماری کلاس میں گھس آئے استاد مرحوم اور پوچھا، لڑکو بتاؤ تو ماش کی دال کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سب چپ. کون بتاتا؟ پھر سوال کیا، کریلے کی انگریزی کیا ہے؟ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا. سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. استاد مرحوم نے بتایا اور انگلش ٹیچر کھول کر اس کی تصدیق بھی کرا دی. یہ انگلش ٹیچر جو کتاب ہے یہ انگریزی کے علم کا قاموس ہے. سفر و حضر میں یہ استاد مرحوم کے ساتھ رہتی تھی اور بڑے بڑے انگریزی دان ان کے سامنے آنے سے کتراتے تھے کہ خدا جانے کب کس ترکاری کا انگریزی نام پوچھ لیں. انگریزی کی تہذیب پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ دستخط ہمیشہ انگریزی ہی میں کرتے تھے. استاد مرحوم عموماً ان کو مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا تھا کیونکہ یہ سب پر چھا جاتے تھے. اچھے اچھے شاعروں کو خفیف ہونا پڑتا. خود بھی نہ جاتے، کہتے کہ مجھ فقیر کو ہنگاموں سے کیا مطلب ہے. لیکن جبلی کا مشاعرہ ہوا تو ہمارے اصرار پر وہاں گئے اور ہرچند کے مدعو نہ تھے، منتظمین نے ہاتھوں ہاتھ لیا. دیوانہ کسمنڈی، خیال گرگانوی اور حضرت بانس بریلوی جیسے اساتذہ سٹیج پر موجود تھے. اس کے باوجود استاد مرحوم کو سب سے پہلے دعوت دی گئی کہ وہ اپنا کلام سنائے. وہ منظر اب تک راکن کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے کہ استاد مرحوم تمکنت سے قدم اٹھائے، مائک پر پہنچے اور ترنم سے اپنی مشہور غزل پڑھنی شروع کی.
ہے رشتہ غم اور دل مجبور کی گردن، ہے اپنے لیے اب یہ بڑی دور کی گردن۔ ہال میں ایک سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سانس روک لیے۔ استاد مرحوم نے داد کے لیے صاحب صدر کی طرف دیکھا، لیکن وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے۔ کرسی صدارت خالی پڑی تھی۔ دوسرا شعر اس سے بھی زوردار تھا۔ صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، اور دار پہ ہے حضرت منصور کی گردن۔ دوسرا مصرع تمام نہ ہوا تھا کہ داد کا طوفان پھٹ پڑا۔ مشاعرے کی چھت اڑنا تو سن رکھا تھا، دیکھنا آج اتفاق آج ہوا۔ اس دن کے بعد صدر کے مشاعرے والے استاد مرحوم کا ایسا ادب کرنے لگے کہ اگر استاد کبھی کبھی مجبور ہو کر پیغام بھیج دیتے کہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ خود معذرت کرنے کے لیے دوڑے آتے کہ آپ کی صحت اور مصروفیت اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی دیدہ ذیل شخصیتیں چشم فلک میں کمی دیکھی ہوں گی، جیسے استاد چراغ رحمۃ اللہ علیہ، قد 5 فٹ سے نکلتا ہوا اور جسم بھرا بھرا، خصوصاً کمر کے آس پاس، سر پر میل خورے کپڑے کی ایک ٹوپی اور اس کے ساتھ کی شیروانی۔ راکن نے کبھی ان کو ٹوپی کے بغیر نہ دیکھا۔ ایک بار خود ہی فرمایا کہ ایک تو یہ خلاف تہذیب ہے، دوسرے کبوے ٹھونگے مارتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں، جس کی وجہ سے 11 تک بآسانی گن سکتے تھے۔ حواس پر ایسا قابو تھا کہ جس محفل میں چاہتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور خراٹے لینے لگتے، پھر آپ ہی آپ اٹھ بیٹھتے۔ کھانے کا شوق ہمیشہ سے تھا، خصوصاً دعوتوں میں۔ فرماتے کھانے میں 2 چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، اچھا ہو اور بہت ہو۔ کھانے کے آداب کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر ختم کرو۔ ایسا سادہ آدمی اور سادگی کا یہ عالم کہ کبھی خیال نہ کیا کہ لباس میلا ہے یا پیوند لگا ہے۔ فرماتے انسان کا من اجلا ہوتا ہے، تن تو ایک عارضی چولا ہے۔ اس مضمون کا کبیر کا ایک دوہا بھی پڑھتے۔ کپڑا پہننے کا سلیقہ تھا۔ ایک کالی اچکن کو انہوں نے پورے 20 سال تک چلایا۔ جب سردی آتی تو اسی کو جھاڑ کر پہن لیتے۔ فرماتے کپڑے کے دشمن 2 ہیں، ایک دھوبی اور دوسرے استری۔ واقعی سچ ہے کہ یہ اچکن جو آخر دنوں میں ملگیجے رنگ کی ہو گئی تھی، دور سے چرمی نظر آتی تھی۔ دھوبی کے اور استری کے ہتھے چڑھ جاتی تو کبھی کی غارت ہوئی ہوتی۔ ایک دن اسے پہنے راکم کے ہمراہ کسی قوالی میں جا رہے تھے، قوالی کرنے نہیں سننے۔ چوراہے پر رکنا پڑا تو ایک مرد شریف نے نہ جانے کیا خیال کی کر کے ان کے ہاتھ پر ٹکا رکھ دیا۔ راکم کچھ کہنے والا تھا کہ انہوں نے انگلی کے اشارے سے منع کر دیا اور ٹکا جیب میں ڈال دیا۔ یہی حال جوتے کا تھا۔ فرماتے کہ جوتا ایسی چیز ہے کہ کبھی ناکارہ ہو ہی نہیں سکتا، تلا پھٹ جاتا تو نیا لگوا لیتے۔ بعض لوگوں کو گمان تھا کہ پیسہ بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان کے پاس پیسے بہت تھے اور جمع کرنے کا شوق تھا، لیکن پیسے کی طمع ان میں نہ تھی۔ ایک دن استاد مرحوم یوں تو اپنے سبھی شاگردوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن راکم سے ان کو ربط خاص تھا۔ کہتے تھے میرے علم و فضل کا صحیح جانشین تو ہوگا۔
ایک دن فرمایا ایک بات کہوں؟ راغب نے عرض کیا فرمائیے۔ بولے جھوٹ تو نہ سمجھو گے؟ راغب نے کہا خانہ زاد کی کیا مجال؟ فرمایا تو کان کھول کر سنو، میری نظر میں تم جوش جگر وغیرہ ان سب شاعروں سے اچھا لکھتے ہو۔ راغب نے آپ دیدہ ہو کر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور عرض کیا کہ یہ سب آپ کا فیض ہے، ورنہ بندہ کچھ بھی نہ تھا۔ قارئین اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ استاد مرحوم کی نظر کتنی گہری تھی اور رائے کتنی صائب۔ بعض لوگوں نے یہ کہا بھی کہ یہ بات استاد نے فقط تمہارا دل بڑھانے کے لیے کہی ہوئی، ان سے راغب کیا بحث کرتا۔ استاد کے خاندان کی کیفیت بھی مختصر الفاظ میں عرض کر دوں۔ 4 شادیاں کی، 5ویں عمر بھر نہ کی، کیونکہ شرع سے انحراف منظور نہ تھا۔ آہ بھر کر فرماتے کہ جب تک چاروں زندہ ہیں ایک اور کیسے کر لوں۔ شرع میں 4 کی اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ سلوک یکساں ہو۔ سو الحمدللہ کہ چاروں بیویوں کا سلوک ان سے یکساں تھا۔ لیکن استاد ایسے ثابت تھے کہ کبھی حرف شکایت منہ پر نہ لائے۔ ہم بادشاہت کے تہ دل سے قائل ہیں۔ اس وقت بالخصوص مسلمان ملکوں میں جو بادشاہ ہیں وہ ہماری آنکھ کا تارا ہیں۔ ہم نے کئی بار لکھا کہ اب جو ہمیں خدا نے یہ ملک دیا ہے تو اس میں ہمیں بادشاہت لا کر کسی کو بادشاہ یا خلیفہ بنانا چاہیے، تاکہ یہ آئین، دستور، پیپلز پارٹی، PNA وغیرہ کے جھگڑے نہ اٹھیں۔ یہ کوئی ضروری نہ تھا کہ ہمیں بادشاہ بنایا جاتا، کسی اور کو بھی بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ فی زمانہ اہلیت اور لیاقت کو کون پوچھتا ہے۔ تاہم ہماری سنوائی نہ ہوئی۔ انگلستان بھی ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہاں بادشاہت ہے، یہاں کبھی نہ کبھی تو کوئی لاولد مرے گا۔ کیا عجب کہ یہاں صبح دن دروازہ شہر میں داخل ہونے والوں کے حقوق تسلیم کر لیے جائیں، لیکن یہاں آ کر پہلی مایوسی تو یہ ہوئی کہ اس شہر میں نہ فصیل ہے نہ کوئی دروازہ ہے جہاں ہم کمبل لے کر پڑ جاتے۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ لوگ دربدر تلاش کرتے تھے کہ شہر میں کوئی ایسا بصرہ یا کاشغر کا نوجوان تاجر ملے جس کا تعلق کسی پرانے شاہی خاندان سے ہو، جو حسن سیرت اور حسن صورت اور لیاقت اور اہلیت میں یکتائے زمانہ ہو۔ ہم نے اسی خیال سے اپنی تمام ڈگریاں اس ڈگری کے علاوہ جو کوآپریٹو قرضے کی نادہندگی کے سلسلے پر ہم پر ایک دیوانی عدالت نے تھی، فریم کر کے دیوار پر لٹکا دی ہیں کہ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ایسے بھی جن کی پارلیمنٹ اور بکنگھم پیلس تک پہنچ ہے، اور خود عمل تسخیر شروع کر دیا۔ قباحت یہ ہوئی کہ کسی نے ملکہ عالیہ کو بروقت فیملی پلاننگ کا لٹریچر نہ بھیجا تھا، جس سے چند قباحتیں پہلے ہی پیدا ہو چکی تھیں، بلکہ قباحت در قباحت۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شہزادی عین کے یہاں اس عزیزہ کے پیدا ہونے کی ہمیں خوشی نہیں ہوئی، جب اوروں کو ہوئی ہے تو ہمیں بھی ہوئی۔ تاہم ہوا یہ کہ بادشاہت کی کیو میں ان کا نمبر لگ گیا 5واں۔ ہم کہاں تک تیرے پہلو سے کھسکتے جائیں۔ پھر بھی اگر پہلے 4 امیدواروں کو کچھ ہو جائے اور ان میں جو اولاد نرینہ ہے وہ فاطر العقل نکل آئے، یعنی سب کے سب امریکی منقوہہ عورتوں سے شادی کر کے وزیر اعظم وقت کو ناراض کر لیں، یا رومن کیتھولک یا کبیر پنتھی ہو جائیں، اور یہ نومولود بچی تاج پہننے سے انکار کر دے کہ چبھتا ہے، بہت چبھتا ہے، میرا ہیئر ڈو خراب ہوتا ہے، تو سلطنت دست بدست ہم تک آ سکتی ہے۔ لیکن آج یہ خبر آئی کہ اس گھرانے میں ایک اور شہزادی نے جنم لیا۔
یہ ڈچس آف گلاسٹر کی صاحبزادی ہیں، بادشاہ کی قطار میں ان کا نمبر 12واں ہے۔ ہم نے اپنے ایک ہمدرد دوست سے ذکر کیا اور کہا کہ گلاسٹر پلیس میں رہنے کی وجہ سے ہم بھی ایک طرح کے ڈیوک آف گلاسٹر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب من، اگر ملکہ الزبتھ ثانی کو ملکہ وکٹوریہ کی عمر ارزانی ہوئی، کچھ عجب نہیں کہ 112واں امیدوار بھی پیدا ہو جائے۔ بس سیدھے سیدھے اپنے وطن واپس جاؤ اور وقت ضائع مت کرو۔ امیگریشن کے رجسٹر کے مطابق تمہارا نمبر وراثت کے معاملے میں 6,78,84,835واں ہے۔ پھر تم کالے بھی ہو۔ ہم نے کہا کہ کالے تو ہم بیماری کی وجہ سے ہو گئے ہیں، جب وقت آئے گا تو اپنے ملک سے گورا کرنے کی کریم منگا لیں گے، جس کے استعمال سے حبشی تک گورے ہو سکتے ہیں۔ اب رہی شاہی خاندان کی بات، تو ہم نے ایک پرانی کتاب میں دیکھا ہے کہ پراچین زمانے میں ہمارے جد امجد کالنجر کے قریب ایک ریاست کے ایک طرح سے راجا تھے۔ وہ یوں کہ بظاہر راجا تو ان کے چھوٹے بھائی تھے، لیکن وہ بڑے بھائی یعنی ہمارے جد امجد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کی کھڑاؤں تخت پر تو نہیں، تخت پر جگہ ہی کہاں ہوتی ہے، تخت کے نیچے رکھتے تھے۔ ہمارے مہربان نے فرمایا کہ یہ انگلستان ہے، یہاں انگریزی خون یعنی سفید خون کی شرط ہے، کالنجر کا حوالہ نہیں چلے گا۔ ہم نے دل برداشتہ ہو کر کہا اچھا تو پھر اور ملکوں کے نام بتاؤ جہاں بادشاہت ہو اور جہاں جوہر قابل کی قدر ہو۔ اسلامی ملک ہو تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ ہمیں اسلام کا بول بالا کرنے کا بھی بہت شوق ہے۔ ہمارے ان دوست نے چند ملکوں کے نام بتائے، اور لیکن یہ بھی کہا کہ آج کل وہاں ویزا کی پابندی ہے اور پاکستانیوں کو تو بالکل نہیں ملتا۔ لیکن یہ بھی کہا کہ اور پھر اس کے بعد جیب سے پی آئی کا ٹائم ٹیبل نکال کر بتایا۔ پوچھنے لگے بتاؤں لندن سے کون سی فلائٹیں سیدھی کراچی جاتی ہیں؟ ہم نے منغص ہو کر کہا رہنے دو، ہم خود دیکھ لیں گے۔ آدمی گڑ نہ دے گڑ کی سی بات تو کرے۔ ہم بادشاہ ہو جاتے تو کیا کرتے؟ اس باب میں ہم نے ایک منشور چھاپ رکھا ہے جسے خرچہ ڈاک کے لیے 10 روپے بھیج کر ہم سے منگوایا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ ملک سے ساری بری باتوں کا قلع قمع کرتے، پہلے قلع پھر قمع۔ جمعے کی چھٹی کرتے، لیکن افسوس وہ پہلے ہی ہو چکی ہے۔ خیر ہم جمعے کی 2 چھٹیاں کر دیں گے۔ ہمارے عہد میں ہفتے میں 2 جمعے ہوا کریں گے تاکہ لوگ دل جمعی سے عبادت کرتے رہیں۔ جمہوریت اور سوشلزم وغیرہ کے شیطانی وسوسے ان کے دل میں پیدا نہ ہوں۔ شراب کی ممانعت کرنے کا بھی نقطہ ہمارے منشور میں تھا، وہ بھی ہو چکی، لیکن حرج نہیں، ہم مزید ممانعت کر دیں گے تاکہ جو لوگ نہیں پیتے وہ مزید نہ پئیں۔ یہاں تفصیل کیا بتائیں، آزمائش شرط ہے، مشکانست کہ خود بے بوید۔ میں کچھ عرصے بعد آسٹریلیا سے واپس آیا تو ہماری سیر کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ ایک فرق یہ پڑا کہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی ایک ساتھی ہو گئے جنہیں ہم الو کہتے تھے۔ میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ ان کا اصلی نام کیا ہے، شاید علاء الدین ہو۔ بہت خوش اخلاق، نہایت ہی خوش اخلاق اور سلجھے ہوئے آدمی تھے۔ وہ بمبئی کی کمیونسٹ پارٹی کے بہت اہم رکن تھے اور یہاں کراچی اس لیے بھیجے گئے تھے کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اجتماعیت کی طرف راغب کریں۔ تو ہمارے ساتھ وہ سیر کرتے تھے اور بیشتر اشتراکیت انہیں کی ایما پر میں نے ڈاس کیپٹل بھی پڑھا، مارکس کی کتاب۔
جب کبھی وہ درس دے رہے ہوتے، ابن انشا کچھ کہتے یا کوئی لطیفہ بتاتے یا کوئی شعر سناتے، تو وہ ہمیشہ اس کی توضیح یوں کرتے کہ یہ سب آپ لوگوں کی بورژوائی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آپ ہر چیز کو ایک رومانوی انداز سے دیکھتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان کی محنت اکارت گئی، ہم میں سے کوئی بھی پارٹی کا ممبر نہ بن سکا۔ جب میں آسٹریلیا جا رہا تھا تو میں نے ابن انشا سے پوچھا کہ اتنی بہت سی کتابیں جو میرے پاس ہیں ان کا میں کیا کروں گا، کہاں رکھواؤں گا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بکس میں بند کر کے میرے گھر رکھوا لو۔ اب جس دن میں واپس آنے کے بعد اس بکس کو لینے گیا، بکس کو تالا لگایا، چابی جیب میں رکھی۔ جب میں واپس گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایسی شدید طوفانی بارش ہوئی کہ ان کے گھر کا بہت سا سامان، جس میں وہ ٹرنک بھی تھا، وہ غارت ہو گیا، لیکن تمہارا ٹرنک ویسے کا ویسا ہے، دیکھ لو۔ میں نے جب چابی لگانے کے بعد اس کو قفل کھولا تو تمام کتابیں گیلی مٹی کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ اس کے نتیجے میں ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ اس کے بعد سے آج تک میں نے کسی چیز کو تالا نہیں لگایا۔ ابن انشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب 1953 تک وہ میجر شاعر بن چکے تھے، تو انہوں نے اپنی وہ نظم سنائی مجھے، نگر پر آیا چیت مہینہ سونی رات سرائے، جس کا آخری مصرع ہے یارو کوئی اپائے۔ مجھے وہ نظم اتنی اچھی لگی کہ میں جب بھی ان سے ملتا دور سے کہتا کہ نگر پر آیا چیت مہینہ کالی رات سرائے، اور پھر ہم کورس کی طرح سب کہتے یارو کوئی اپائے، یارو کوئی اپائے۔ اس کورس میں الو صاحب بھی شامل تھے۔ مجھے آج بھی یہ نظم اتنی ہی پسند ہے جتنی 70 سال پہلے۔ نگر پر آیا چیت مہینہ سونی رات سرائے، دیواروں پر میلے میلے پھیلے پھیلے سائے، آنے والی کل کا چھلاوا لپک چھپک دکھلائے، کیا کیا سوانگ رچائے۔ گھڑی کی سوئی صدیاں بیت چکیں تو ایک بجائے، اس کی بیل نہایت نربل چھایا سے شرمائے، اندھا دیپک متوالی پروا کے تھپڑے کھائے، کانپ کانپ رہ جائے۔ نیل آکاش پہ اپنا پیلا جال بچھائے، مگھم مگھم سندیشوں سے اپنے پاس بلائے، چنچل چندہ دور دور سے دیکھے اور مسکائے، لیکن ہاتھ نہ آئے۔ دل پر سوچ پرانی بیرن رہ رہ چوٹ لگائے، ناحق تم نے منزل منزل پس پس دیپ جلائے، چار کوٹ وہی گھور اندھیارا، چار کوٹ انیائے، دن دن بڑھتا جائے، گھوں 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 چرخی گھومے پہیا شور مچائے، شپ 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 پٹوں میں لپٹی قسمت چکر کھائے، کہیں تو چکی موٹا پیسے میدا کہیں بنائے، اور کہیں تھم جائے، ٹٹ 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 بیل کی جوڑی گھومے سیس جھکائے، ہلکی نوک لکیریں کھینچے لیکھ کے بھید بتائے، حلوہ جہاں صبح سمے تھا شام کو جب سستائے، وہیں ستارے پائے۔ پھر زہری بمبار فضا پر جھپٹے اور غرائے، پورب دیش دھوئیں کا بادل آگ پر یہ برسائے، پچھم کے گدھوں کے لشکر آئے پرے جمائے، لاشوں پر منڈلائے، کبھی عقاب کبھی سوستی کا
ایک آئے ایک جائے، جنگ کا لوگا گھر کھیتی کھلیان بڑا جھلسائے، کہیں تو بے رت ہولی کھیلے، کہیں بسنت منائے، روپ انوپ دکھائے، کال کے کالے کالے راچس چار کوٹ میں چھائے، انتڑیوں میں بھوک کی کرچیں جہاں تہاں ہر جائے، گوداموں پر خونی پہرے کھبے سے کھبا ملائے، سنگینے چمکائے، شہر کا قاضی فتوے چھاپے گلی گلی پھیلائے، موڑ موڑ پر دکھیا گوری یاد کے دیپ جلائے، سوچ رہی ہے اتنے دن میں کتنے پاپ کمائے، کس کو گنتی آئے۔ ہم جاگیر قلم کی لے کر کیا کھوئے کیا پائے، شبد منوہر بول کٹیلے رمزیں اور کنائے، سب کبھی غزلوں کے کہنے والے کبیوں نے اپنائے، اپنے ہاتھ نہ آئے، پیٹ کی میٹھی میٹھی باتیں چھوڑی اور پچھتائے، دھرتی کے بیٹوں کی بپتاؤں کے آلے گائے آلہ اودل سے، چوروں کی مانند بندھی مشکوں میں پکڑے آئے، دیوانے کہلائے، یاروں کا ایک گول چھنا چھن جیبوں کو چمکائے، ان لوگوں نے چاکریوں میں سستے ٹکے کمائے، انشا جیسے ایک بار بھٹکے تو ہوئے پر آئے، کوئی نہ دھوکہ کھائے، نگر پر آیا چیت مہینہ سونی رات سرائے، دیواروں پر میلے میلے پھیلے پھیلے سائے، آنے والی کل کا بھروسہ دن دن اٹھتا جائے، یارو کوئی اپائے یارو کوئی اپائے۔ ہم مہمان خصوصی بنے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جا سکتا، دوسری بار ڈسے جانے کے لیے اور خواہش مند کوئی دوسرا سوراخ ڈھونڈنا چاہیے۔ خود کو مہمان خصوصی بنتے ہم نے ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ اب ہم ہر روز بالوں میں کنگھا کر کے اور ٹائی لگا کر بیٹھتے ہیں کہ ہے کوئی انگھا محتاج جو سفی نامہ جو دے دعوت صدارت کے لیے ہمیں۔ اپنے دوستوں سے بھی ہم نے ذکر کیا کہ آج کل ہم خالی ہیں اور خدمت قوم کے لیے تن من دھن سے حاضر ہیں، کوئی یونیورسٹی یا کالج یا اسکول ہماری ذات ستودہ سے اپنے جلسے کی رونق بڑھانا چاہتا ہے تو ہم خوشی سے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال لیں گے۔ بارے ایک جگہ سے دعوت نامہ آیا، سپوتنک انگلش اسکول گولی مار کے پرنسپل صاحب نے ہم سے استدعا کی کہ آپ ہمارے ہاں مہمان خصوصی بن کر آئیں اور اسکول کو اپنی جیب خاص سے کم 500 روپے عطیہ دیں اور آپ مہمان خصوصی ہوں گے۔ ہم نے کہا ہم تو بہت مصروف ہیں لیکن آپ کی خاطر آ جائیں گے، البتہ 500 روپے تو خیر زیادہ ہیں، 200 روپے اسکول کو دیں گے تاکہ ہمارے ملک میں تعلیم کو ترقی ہو۔ ہم ایسے نیک کاموں کی سرپرستی نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ ان صاحبوں کو اس سے زیادہ عطیہ دینے والا کوئی اور نہ ملا، لہذا معاملہ پٹ گیا اور ہم نے اپنی شیروانی ڈرائی کلین ہونے کے لیے بھجوا دی۔ سپوتنک اپنی جگہ اور انگلش اپنی جگہ، لیکن اس نام کے تم تراق کے باوجود یہ بھی پرائمری اسکول تھا، اور یہ سوچ کر ہم کچھ آزردہ سے ہو گئے کہ یہی رفتار رہی تو ہماری زندگی کے یہی دن رہے کہ پرائمری اسکولوں سے خطاب کرتے گزر جائیں، یونیورسٹی کنونشن سے خطاب کی نوبت کب آئے گی؟ ابھی تو بہت مرحلے باقی ہیں، سیکنڈری اسکول ہے، ہائر سیکنڈری اسکول ہے، انٹر کالج ہے، ڈگری کالج ہے، نہ جانے کیا کیا۔ خیر 50 روپے ایڈوانس دے کر
ہم نے بات پکی کی اور کہا کہ گولی مار تو بہت بڑی اور پیچیدہ جگہ ہے، کوئی لینے آئے گا ہمیں؟ جواب ملا کہ لینے تو کوئی نہیں آئے گا، آپ 2 نمبر بس میں پاپوش نگر سے بیٹھیے اور گولی مار اتر جائیے۔ جب اتر جائیں گے تو اس کے بعد ایک خیمہ آپ کو نظر آئے گا، پہلے اس سے آپ کو ہیئر کٹنگ، اپ ٹو ڈیٹ ہیئر کٹنگ سیلون کا بورڈ نظر آئے گا اور بے ضرر ختنہ کا بہترین مرکز۔ وہاں سے نکل کر بائیں ہاتھ میں آپ موڑیں گے تو آپ کو ایک تنا ہوا شامیانہ ملے گا۔ آپ کا پہنچ جانا 9:30 بجے تک بہت ضروری ہے، اس لیے کہ 11 بجے خیموں اور کرسیوں والے اپنا سامان لینے آ جائیں گے۔ ہم نے کرایہ صرف 11 بجے تک کا دیا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں شادی والے گھر چلے جائیں گے۔ ہم نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، ہم شادی والے گھر چلے جائیں گے تو ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے۔ ملا نصر الدین کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن ریگستان میں جا بجا کھدائی کرتے پریشان پھر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے ماجرا پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک جگہ انہوں نے کچھ روپے داب دیے تھے اور اس وقت وہاں پہ عین اوپر جگہ ابر کا ایک ٹکڑا تھا جو اب کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو شاعروں، مشاعروں، قوالیوں، شادیوں، بیاہوں، یوموں اور تقریری مقابلوں کی ریل پیل کے دنوں میں کسی خیمے چھولداری کی نشانی سے کسی جگہ کو پانا کچھ ایسی ہی بات تھی جیسی ملا نصر الدین والی۔ خیر، ہم نے سلون کی گلی میں جڑ کر بائیں ہاتھ دیکھنے لگے، حتیٰ کہ دور ایک شامیانہ نظر آیا۔ وہاں ہم جب پہنچے تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں دری پہ اور ایک طرف کرسیوں پر کچھ بزرگ بیٹھے ہیں جو شاید ان کے والدین ہوں، لیکن ہمارے میزبان صاحبان کا کہیں پتہ نہیں۔ خیر، ہم بھی ایک طرف کو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں کچھ اور لوگ آ گئے اور ایک صاحب نے آ کر مؤدبانہ ہم سے پوچھا کہ آپ لڑکے والوں کی طرف سے ہیں نا؟ باقی بارات کہاں ہیں؟ ہم نے کہا خبردار ایسی فضول باتیں نہیں کرو، آپ کمال کرتے ہیں، ہم یہاں تقریر کرنے اور آئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں اور جگہوں پہ صدارتیں کرنا ہے، بتائیے کہاں ہے کرسی صدارت؟ تھوڑی تکلیف دہ گفتگو کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس سے اگلی گلی میں جانا چاہیے۔ وہاں ہم وقت پر خوب پہنچے۔ اعلان ہو رہا تھا کہ آج کل اچھے لوگ غیر ذمہ داری برتتے ہیں، وعدہ کر کے تشریف نہیں لاتے۔ ہمارے آج کے مہمان بھی ایسے ہی نکلے، لیکن بہرحال میں اب تاج الدین تاج صاحب DD ممبر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ان کی جگہ، لیکن ہم نے بنفس نفیس نمودار ہو کر تاج صاحب کی صدارت میں بالکل اس طرح کھنڈر ڈال دی جیسے ہماری فلموں میں کوئی بزرگ نکاح کے عین وقت پر پہنچ کر ساری کارروائی روک دیتے ہیں، ٹھہرو یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو کارروائی ہوئی اس میں سے ہمیں فقط اتنا یاد ہے کہ عبدالعزیز جماعت اول نے ہمیں ہار پہنایا، دوسری جماعت کے بچوں نے انگریزی میں ہمارا خیر مقدم کیا اور جماعت سوم کی ایک بچی نے ایک فصیح و بلیغ تقریر پڑھی جو ان کے والدین کی لیاقت، وسعت مطالعہ اور زبان پر غیر معمولی قدرت کا ثبوت تھی۔ اس کے بعد چوتھی جماعت کے ایک طالب علم نے ہم مرد مجاہد ہیں ترانہ گاتے ہوئے جوش میں آ کر اپنی تلوار سے ہم پر وار کیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ ایسے موقعوں پر تلواریں اکثر گتے کی استعمال کی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ہم نے کھنگار کر اپنا صدارتی خطبہ شروع کیا اور کہا، خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، تم کے پیچھے سے ایک صاحب نے آ کے ہمارے نیچے سے کرسی کھینچ لی اور کہا، حضور 11 بج چکے ہیں، اب ہمیں یہ سامان کہیں اور لے جانا ہے۔ ظالموں نے ہمیں حاضرین کی شکریہ بھی ادا نہ کرنے دیا۔ انہوں نے کیونکہ حاضرین نے کھونٹے دیکھ لیے تھے اکھڑتے اور وہاں پر اس وقت ان کو ڈر تھا کہ شامیانہ ان پر آن گرے گا، لہٰذا وہ غیر حاضر بن چکے تھے۔
فلم دیکھیے اور ثواب دارین حاصل کیجیے۔ لاہور کے حکام پر ایک سہانی صبح یکلخت یہ انکشاف ہوا کہ سنیما والے اریانی پھیلا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اس اسلامی مملکت میں ایسا کام، ایسا اتیاچار! فوراً پیادے دوڑائے گئے، منادی کرائی گئی کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے بے حیائی بند ہونی چاہیے، ورنہ ہم سے برا نہ ہوگا کوئی۔ پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جہاں کوئی اریاں خلاف تہذیب یا منافی اخلاق بورڈ سڑک پر نظر آئے اسے فوراً اتار لو، باقی کارروائی بعد میں کی جائے گی۔ پولیس والے چور پکڑتے پکڑتے یا نہ پکڑتے پکڑتے تنگ آ گئے تھے، الکساٹ میں جمائیاں لے رہے تھے، ان کو خدا ایسا کام دے۔ دیکھتے دیکھتے خلاف شرع بورڈوں کا ڈھیر لگ گیا، میکلوڈ روڈ اور ایبٹ روڈ وغیرہ صاف ہو گئی، معاشرہ آلودگیوں سے پاک ہو گیا، ہر طرف تہذیب اخلاق کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، نیکی کا نور پھیل گیا۔ اب ان بورڈوں کا جائزہ شروع ہوا۔ ملزم یعنی فلموں والے بھی موجود تھے۔ زر عدالت ناز کھلا، گواہ عشق طلب ہوئے۔ صدر عدالت نے انصاف کی ترازو تھامی اور پوچھا، تھانے دار جی یہ بورڈ آپ نے کیوں اتارا؟ وجہ بیان کیجیے۔ تھانے دار نے کہا، حضور اس میں عورتوں کی ٹانگیں دکھائی گئی ہیں۔ صدر عدالت نے کہا، میاں فلم دین، تم نے ایسا مخرب اخلاق بورڈ کیوں لگایا؟ فلم والے نے کہا، حضور عالی جا یہ انگریزی فلم ہے، اس میں ایسی ٹانگیں ہوتی ہیں جیسی ویسے ہم نے دکھا دی۔ صدر عدالت نے کہا، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ تھانے دار جی یہ انگریزی فلم ہے، اس میں ٹانگیں کیسی بدلے جا سکتی ہیں؟ تھانے دار نے کہا، عالی جا جب یہ لوگ انگریزی فلم کا نام بدل دیتے ہیں، فار ایور ایمبر کا نام منڈیا سیالکوٹیا رکھ دیتے ہیں، تو ٹانگیں کیوں نہیں بدل سکتے؟ خیر بدلنے کی ضرورت نہیں، پاجامہ پہنایا جا سکتا ہے، شلوار پہنائی جا سکتی ہے، ٹانگوں سے جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔ صدر عدالت نے کہا، آپ کے جذبات مشتعل ہوئے؟ تھانے دار بولا، جی میرے جذبات؟ حضور میں عوام کے جذبات کی باتیں کر رہا ہوں۔ اچھا۔ صدر عدالت نے کہا، فلم دین تھانے دار صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان ٹانگوں پر شلوار ہونی چاہیے، انگریزی غیر انگریزی کے بحث میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو اس کے بعد بورڈ بنانے والے نے کہا، حضور آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، دو بورڈ پر تو میں شلواریں پہنا دوں گا، لیکن فلم کے اندر صوفیہ لورین کو کیسے پہنا دوں؟ نہ پہنی تو؟ جج صاحب نے کہا، صوفیہ لورین، اس کا مطلب ہے آپ کی فلم میں چوما چاٹی بھی ہوتی ہوگی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ انہوں نے کہا، حضور فلم میں دکھاتے وقت شرم آتی ہے، اس لیے فی الحال ہم پاکستانی فلم میں چوما چاٹی میں نہیں ہوتی وہی دکھاتے ہیں، انگریزی امریکی فلموں میں حضور اتنے پاجامے کہاں سے لائیں گے؟ صدر نے کہا، آپ کو اخلاقیات کی باتیں کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، آپ کو پالیسی کے معاملوں میں بھی دخل نہیں دینا ہے۔ ہاں تو تھانے دار صاحب یہ بتائیے کہ دوسرا، اچھا اب آپ جائیے اور میکلوڈ روڈ والے کو جانے دیجیے، ایبٹ روڈ والے کو بلائیے۔ ایبٹ روڈ والے آئے، وہاں کا تھانے دار بھی آیا۔ سلام حضور۔ سلام۔ صدر نے پوچھا، آپ تو حاجی معلوم ہوتے ہیں؟ تھانے دار نے کہا، جی میں حاجی ہوں۔ نے پھر پوچھا، پھر تھانے دار کیسے بنے؟
اس نے کہا جناب اگر تھانے دار نہ ہوتا تو حج کیسے کرتا؟ وسائل کہاں سے لاتا؟ اس پر کچھ لوگ ہنسے. جج نے کہا آرڈر آرڈر. ہاں جی یہ بتائیے کہ یہ جو نیا بورڈ ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ نے کہا جی یہ کیا ہے، یہ رنگیلی فلم دنیا کا ہے، اس میں ہیروئن کے پاؤں ننگے دکھائے گئے ہیں. ان کا پاؤں ننگے دکھائے گئے ہیں، اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ میں نے کہا جناب بعض لوگوں کے دل ننگے پاؤں دیکھ کر بھی پامال ہو جاتے ہیں. یہ طبی نقطہ نظر سے بھی مضر ہے، ننگے پاؤں پھرنے سے زکام ہو جاتا ہے. تھانے صاحب نے کہا اب یہ جو بورڈ ہے یہ کس کا بورڈ ہے؟ نے کہا جی یہ تبت سنو کا ہے جی. نے پوچھا یہ کسی فلم کا بورڈ ہے؟ نہیں جی یہ کسی فلم کا بورڈ نہیں، مجھے تو معلوم ہے فلم میں نہیں دیکھتا، سڑک پر جو بورڈ نظر آیا تو اکھاڑ لیا. تھانے دار نے کہا اچھا بہت اچھا کیا، آپ کو تو تمغہ شجاعت ملنا چاہیے. عدالت برخاست. پچھلے دنوں اداکارہ صوفیہ بانو ٹیلی ویژن کے ضیاء محی الدین شو میں آئی تھی. ضیاء صاحب نے ان سے پوچھا کہ بی بی آپ کو کس چیز سے دلچسپی ہے؟ انہوں نے فرمایا تصوف سے. اس کا جواب سن کر بعض دیکھنے والوں کو حال آ گیا اور انہوں نے بال کھول کر سر پٹکنا شروع کر دیا. حالانکہ تصوف کا مطلب صرف قوالی نہیں ہے. صوفیہ بانو کو تو تصوف کی چاٹ کیسے پڑ گئی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح کسی شخص کو کوئی کام نہ ملے تو وہ کوئی بیمہ ایجنٹی کرنے لگتا ہے یا ادیب بن جاتا ہے، اسی طرح صوفیہ بانو کو بھی فلمیں نہ ملتی ہوں گی. بے ثباتی دنیا پر غور کرتے کرتے وہ صوفی بن گئی. ہماری اطلاع ہے کہ ان کی مانگ تو فلم انڈسٹری میں ہے، لیکن وہ اب عشق مجازی کی فلموں میں آنے کو تیار نہیں. انہوں نے اپنی ذاتی فلم کا اعلان کر دیا ہے جس کا نام وحدت الوجود ہوگا. یہ فلم عام سنیماؤں میں نہیں بلکہ فقراء کے تقیوں اور صوفیاء کرام کی درسگاہوں میں دکھائی جائے گی. اس میں عشق بالکل نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ وہ کلن قوال بریلی والی کی سنگیت میں حال کھیلیں گی. جزاک اللہ. فلم دیکھنے والوں کی لنگر سے تواضع بھی علیحدہ سے کی جائے گی. ابن انشا کی شاعری کے اب تک 3 دیوان چھپ چکے ہیں. قیاس یہ ہوتا ہے، جو لوگ نہیں جانتے، کہ جس طرح جو شگفتگی ان کی نثر میں ہے، جو مزاح ان کی نثر میں ہے، اسی طرح ان کی شاعری بھی ایسی ہوگی جیسی سید محمد جعفری اور دلاور فگار صاحب کی. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ انشا جی کی شاعری میں حزن و ملال ہے، بالکل ہی. یعنی کہ چاند ان کا ایک محبوب استعارہ ہے. چاند کو وہ کس طرح پرکھتے ہیں؟ چاند افضلیت بھی ہے، چاند جستجو کی انتہا بھی ہے، چاند کبھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ایسی محبوبہ بھی ہے. لیکن اس کے باوجود انوکھا لاڈلا اس کو مانگے جاتا. اس نظم کا عنوان ہے اس آنگن کا چاند. شام سمے ایک اونچی سیڑھیوں والے گھر کے آنگن میں چاند کو اترے دیکھا ہم نے. چاند بھی کیسا؟ پورا چاند.
انشا جی ان چاہنے والی آنکھوں نے، دیکھنے والی آنکھوں نے ملکوں ملکوں شہروں شہروں کیسا کیسا دیکھا چاند۔ ہر ایک چاند کی اپنی دھج تھی، ہر ایک چاند کا اپنا روپ، لیکن ایسا ایسا روشن، ہنستا، باتیں کرتا چاند۔ درد کی چیز تو اٹھتی تھی، پر اتنی بھی بھرپور کبھی۔ آج سے پہلے کب اترا تھا دل میں اتنا گہرا چاند۔ ہم نے تو قسمت کے در سے جب پائے اندھیارے پائے۔ یہ بھی چاند کا سپنا ہوگا، کیسا چاند، کہاں کا چاند۔ انشا جی دنیا والوں میں بے ساتھی بے دوست رہے، جیسے تاروں کے جھرمٹ میں تنہا چاند، اکیلا چاند۔ ان کا دامن اس دولت سے خالی رہا، خالی کا خالی ہی رہا، ورنہ تھے دنیا میں کتنے چاندی چاند اور سونا چاند۔ جگ کے چاروں کوٹ میں گھوما، سیلانی حیران ہوا، اس بستی کے اس کوچے میں، اس آنگن میں ایسا چاند۔ آنکھوں میں بھی چتون میں بھی چاند ہی چاند جھلکتے ہیں، چاند ہی ٹیکا، چاند ہی جھومر، چہرہ چاند اور ماتھا چاند۔ ایک یہ چاند نگر کا باسی جس سے دور رہا سنجوگ، ورنہ اس دنیا میں سب نے چاہا اور پایا چاند۔ عنبر نے دھرتی پر پھینکی نور کی چھینٹ، اداس اداس۔ آج کی شب تو اندھی شب تھی، آج کدھر سے نکلا چاند۔ انشا جی یہ اور نگر ہے، اس بستی کی ریت یہی، سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ اپنے سینے کے مطلب پر جو چمکا وہ چاند ہوا، جس نے من کے اندھیارے میں آن کیا اجیارا چاند۔ چنچل مسکاتی مسکاتی گوری کا مکھڑا مہتاب، پتجھڑ کے پیڑوں میں اٹکا پیلا سا ایک پتا چاند۔ دکھ کا دریا، سکھ کا ساگر اس کے دم سے دیکھ لیے، ہم کو اپنے ساتھ ہی لے کر ڈوبا چاند اور ابھرا چاند۔ جھکی جھکی پلکوں کے نیچے نمناکی کا نام نہ تھا، یہ کانٹا جو ہمیں چبھا ہے، کاش تجھے بھی چبھتا چاند۔ روشنیوں کی پیلی کرچیں پورب پچھم پھیل گئیں، تو نے کس شے کے دھوکے میں پتھر پر دے پٹکا چاند۔ ہم نے تو دونوں کو دیکھا، دونوں ہی بے درد کٹھور، دھرتی والا عنبر والا، پہلا چاند اور دوجا چاند۔ چاند کسی کا ہو نہیں سکتا، چاند کسی کا ہوتا ہے؟ چاند کی خاطر ضد نہیں کرتے اے میرے اچھے انشا چاند۔ آپ کی محبت، آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔